بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العلی العظیم. آیت نمبر 61. سورہ بقرہ آیت نمبر 61. اس امت سے پہلے جو زیادہ دور نہیں، قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیام اور خوشنودی کے مطابق انسان کو اس دنیا کے اندر جیتے ہوئے رہتے ہوئے اپنی زندگیوں سے لطف اٹھاتے ہوئے اس کے طور طریقے ڈھنگ بتانے کے لیے بھیجا تھا. دین اسلام صرف یہی بتاتا ہے، کوئی تبدیلیاں پیدا نہیں کرتا. اللہ نے انسان میں جو فطرت، عادت، طبیعت، مزاج جیسی چیزیں بنا کر رکھا ہے وہ انسان کے موافقت میں ہے. ان چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے رہے گا تو اس دنیا کی ساری نعمتیں جو انسان کے لیے جڑی ہوئی ہیں اس میں کمی نہیں ہوں گی. عذاب نہیں آئے گا، زندگی میں خیر و برکت رہے گی، افلاس نہیں آئے گا، مال میں کمی زیادتی رہے گی، پریشانی نہیں رہیں گی، قلبی اطمینان سکون رہے گا. آپس میں انسانوں کے اندر بھی امن اتحاد رہے گا. ایک انسان کو دوسرے انسان سے بحیثیت انسان پیار ہوگا، محبت ہوگی، ایک دوسرے کی جان کا احترام کرے گا، حفاظت کرے گا، خود آرام سے رہے گا، کاروبار میں کسی کو ذرا بھی دھوکہ نہیں دے گا. اور کیا ہونا انسان کو؟ یہی تو چیزیں ہیں. جتنے خطائیں ہیں، بگاڑ ہے، گڑبڑ ہے، انہی چیزوں میں ہے. اس کے ذریعے سے آنے والے مصیبتوں کو بھگت رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایک ٹیکنیکی سسٹم اپنی قدرت سے بنا کر رکھا ہے. ایسا غلط سوچو گے تو ایسا ہوگا. صحیح چلو گے، چلنے والی زندگی میں بگاڑ نہیں ہوگا. تو قرآن کے نزول کے وقت بھی یہ سارے یہود و نصارہ تھے جو نسبت کرتے ہیں آج بھی ہم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں. یقیناً ہیں، تھے، یقیناً تھے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، بلکہ گزرے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام میں بڑے پیغمبر تھے. گزرے ہوئے امتوں میں اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ کی امت قوم سب سے بڑی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کی قدر و قیمت جانتے تھے.
یہ بھی مانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب دے رکھی تھی تورات، جس کو عربی میں قرآن ہی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب. اس کتاب کے اندر جو دنیا کی بقا کا سلسلہ جو چل رہا ہے، دراصل سارے انسانوں میں اصل مطلوب اور مقصود ایک انسان کو لانا ہے. جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر دنیا تک کے لیے جن کو ان کا زمانہ نہیں ملا، ان کے لیے بھی قابل قدر، قابل تعظیم ہے. ہر نبی سے بتا کر عہد لے لیا گیا، دیکھو ایک پیغمبر آنے والے، تم کو پیغمبری دیے ایک قوم کے لیے، تم کو پیغمبری دیے ایک علاقے کے لیے. یہ تعداد چلی 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 چلی، کہتے ہیں کہ 1,24,000 یا آگے پیچھے جو بھی تھے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے تھے. تمام مخصوص بندوں میں، افضل بندوں میں سب سے زیادہ افضل ایک بندے کو ہم کو وجود میں لانا ہے، جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام محمد ہوگا. جتنے مخلوقات ہیں، ابھی تو ہم نے کہہ دیا 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ہر مخلوق کے لیے آپ کو ایک نام دے دیا گیا. ہر مخلوق بھی اسی نام سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے، مانتی ہے. اس کے ثبوت اور مظاہرے بھی اکثر و بیشتر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چیزوں سے ذکر کر دیا گیا. انسانوں کی موجودگی میں درخت نے اقرار کر کے بتا لیا، انسانوں کی موجودگی میں پتھروں نے انسان سے اچھی عمدہ زبان میں فرما دیا. جانوروں میں رینگنے والے جانوروں نے، 4 پاؤں والے جانوروں نے، انہوں نے ذکر کر دیا. درختوں نے، انہوں نے واضح کر دیا. ہر نبی کے لیے یہ نبی ہیں سب سے بڑی سرٹیفکیٹ، معجزہ، جو انسانوں کی طاقت قدرت سے باہر والی چیز اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے. اس پر یقین رکھ کر یہ اللہ کے پیغمبر مانو، آخر تک پیغمبر مانو، ان کی اتباع کرو. یہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو جو طریقہ بتائیں وہ طریقہ بتانے کے لیے ہم نے بنایا تھا، اس طریقے کے اوپر قائم رہو، باقی رہو. لیکن دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کو بھگوان مت بولو. قرآن نے کہا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا. بس پورے جھگڑے اسی کے ہیں. اسی جھگڑے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پورا قرآن ایک ہی چیز ثابت کرنا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلا جملہ پیام الحمدللہ رب العالمین. اللہ کو رب مانو، ہر ایک کا، ہر چیز کا، ہر کام میں، ہر چیز میں. وہ رب ہواؤں کا ہے، وہ رب آسمانوں کا ہے، وہ رب فرشتوں کا ہے، وہ رب انسانوں کا ہے، وہ رب ہر قسم کی مخلوق کا ہے. چاہے مخلوق پہاڑوں میں بسر کرتی ہو، سمندروں کے اندر رہتی ہو، زمین کے اندر جتنے مخلوقات ہیں، جتنے جانور ہیں، اس کے مقابلے میں کئی گنا اضافہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر، سمندروں کے اندر مخلوقات پیدا کر کے رکھا ہے. ہر ایک کا رب وہ ہے، اور ہر چیز اپنے رب کو پہچانتی بھی ہے. پارے 15 میں تفصیل آئیں گے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ کے ذکر میں ہر چیز ہے. ہوا، چاند، سورج، پتھر،
ہر جانور، لیکن اے انسانوں اتنا علم تمہارے دماغ میں نہیں دیا گیا، مخصوص بندوں کو بتا دیا، انبیاء کرام علیہ السلام کو بتا دیا، ان کے ذریعے سے نمونے پیش بھی کر دیے گئے۔ اور انسان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے یہ بھی جانتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانیں بند رکھی اس لحاظ سے کہ انسان کو سمجھ میں آئے جیسا اس کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کھلی زبان میں نہیں کہنا۔ یہ نہیں کہ ان کو زبان نہیں تھی، وہ تفسیر اپنے بتانا ہے۔ چلیے، کوئی 8 اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات مسلمانوں کے اوپر کیے تھے۔ وہ مسلمان امتی تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے ایمان اور دین کا حصہ بھی لازم طور پر تھا۔ جب تک وہ پیغمبر تھے، ہمارے پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے سے پہلے تک بھی یقین رکھتے تھے، اعتقاد رکھتے تھے، اسی کی بنیاد کے اوپر، بل بوتے کے اوپر ہر مصیبت میں ان کا نام لے کر، سہارا لے کر زندگی کی پریشانیوں سے نکلتے تھے۔ جب آ گئے تو انکار کر بیٹھے، بلکہ ان کے ماننے والوں کے دشمن بن بیٹھے، اس کے طریقوں کو ملیاں میٹ کرنے والے بن بیٹھے۔ عورت کا ایک حصہ بھی کسی آدمی کو، غیر آدمی کو دکھائی نہیں دینا ہے، صرف اتنی ہتھیلی، اتنا چہرہ۔ اب ساری دنیا مل کے کیا کہتی؟ ہماری انسانی آزادی ہے، آدمیوں تو اچھے اچھے کپڑے پہنے، پینٹ پہنے، بشرٹ پہنے، اوپر پہنے، لڑکی ہے تو پہننا نہیں انہیں۔ ایک جھانگیا ضرورت پڑے تو جھانگیا سے ذرا زیادہ پہنے، کبھی کبھار پہن لے، لیکن علامت ایسی ذرا اڑے، پورا بدن پورا نہیں چھپنا، سینے کے مخصوص سے کو تھوڑا سا چھپا لو، سب بغیر کے رہنا۔ قرآن کی اسٹڈی آپ سے زیادہ ان کو ہے، تحقیقات آپ سے زیادہ ان کو آج بھی ہے۔ عملی طور پر اس کے نشانات کو ختم کرتے چلنا۔ مسلمان کثرت، کیوں؟ ان کے باپ مسلمان تھے کہتے، ان کے دادا تھے کہتے، پھر پردادا تھے کہتے۔ ابھی بھی ایک فریق ہے، آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں آپ۔ مسلمان کیسے نقل کرتے ہیں؟ ٹوپی پہن کر مشرک، این ٹی راما راؤ، ایسا پورے حکمران لوگاں بھی آپ کے ساتھ صف میں کھڑے رہ کے نماز پڑھ کے بتائے کیا ہو گیا؟ مسلمان تھے؟ آپ بھی کبھی نماز پڑھ کے بتا دیتے ہیں تو کیا ہو گئے مسلمان؟ اسلام کا رنگ کہاں ہے؟ سب سمجھا کہ اسی پارے کے اختتام میں آئیں گا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اسلام کیا ہے؟ ایک چھاپ ہے، ایک رنگ ہے۔ آپ کے کپڑے میں، آپ کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، ہر معاملے کے اندر وہ طریقے بتایا گیا اللہ کی طرف سے، جس کی مشق کرائی گئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ مظاہرہ ہر چیز میں نظر آنا۔ ان کے کئی چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ معافی مانگے، ہر گناہ کے بعد معاف کرے، سزائیں بھی دیے، عذاب کی شکلیں بھی دیے۔ پھر جو بچے دوسرے قوم کو، دوسرے لوگوں کو جو سزا محفوظ تھے ان کو بچا کے بتایا۔ وہ بچے ہوئے سے تو نسل ہوتے ہوئے آج تک باقی ہے۔
ہمیشہ ہزاروں میں مرے ہیں، لاکھوں میں مرے ہیں. پوری دنیا میں کورونا سے جتنے مرے ہیں، ابھی مر رہے ہیں، ابھی چل رہا ہے. کوئی گلی کوچہ بھی محفوظ نہیں ہے. اس سے زیادہ ایسی بھی صورت ہوتا ہے کہ ایک ہی منٹ کے اندر 24,000 بنی اسرائیل کے لوگوں کو مارا اللہ نے ایک نافرمانی کرنے پر. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طفیل میں اب گناہوں کو، اس کے عذاب کو دوسری شکل میں ظاہر کر رہے ہیں، ایک دم ظاہر نہیں کر رہے ہیں. آخرت میں کوئی چیز سے بچنے والے نہیں ہیں. سابقہ دعا ہے، اس سے پہلے ذکر کر دیا گیا تھا. ان کے اوپر ایک بڑا انعام کرتے ہوئے کہیں جا نہیں سکتے تھے، جانے کی پوری کوشش کرے. 40 سال تک ایک ایریے میں اس کی باؤنڈری، نہ دکھنے والی باؤنڈری اللہ تعالیٰ نے رکھا. 50 میل کلومیٹر میں جاؤ، 70 کلومیٹر کے آس پاس پورا ارادہ کر کے دن بھر بھی چلتے، تھکان ہونے کے بعد ذرا بیٹھ کر تھوڑی آنکھ بند کرتی، جہاں سے نکلے تھے پھر وہیں پر موجود ہوتے. وہ کیا چیز تھی جو لا کر آپ کو وہیں چھوڑ رہی. 40 سال میں مرنے والے مرتے گئے، ازدواجی زندگی قائم رہی، اولاد نسل آتے گئی. انسانوں کی بنائی ہوئی چھت نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے نیچے رکھا. گرما کے موسم میں گرمی سے بچایا، ایک مخصوص قسم کا ابر ڈال کر ان کے سر پر. وہ ابر اتنے ہی ایرے کے اندر ان کی حفاظت کے لیے. سورج کی تپش ختم ہوتے اس کو ہٹا دیتے. رات کے اندھیرے میں روشنی کے لیے ایک نور کا ٹاور کے جیسا، پکڑے چھونے پر ہاتھ کو لگنے والی چیز نہیں. رات ختم ہوئی تو غائب. کھانے کے لیے روزانہ گوشت، اس کے ساتھ مزے کے لیے روزانہ میٹھا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے، اس میں کوئی محنت کرنا نہیں تھا. لیکن نافرمانی نہیں کرنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. لیکن ایک نافرمانی کرنے پر تم کو سزا کے طور پر ہے. ہم نے کہا تھا یہاں سے نکل گئے، تم پہلے یہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے مصر کو، اب نکل چکے ہو، اپنے اصل وطن کو جا کر قبضہ جماؤ. لیکن تم سے زیادہ مضبوط قوم آباد ہے، ہتھیار سے لیس ہے، کسی کو قدم رکھنے کو دینے والی نہیں ہے. لیکن ہمارا حکم ہے، ہم تو ان کے بھی خدا ہیں، تمہارے بھی خدا ہیں، ساری کائنات کے خدا ہیں. ہم جو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے دینے کا طریقہ سبب کے ساتھ جوڑے. ہم نے حکم دیا تم کو، تم جا کر بتاؤ، تم لڑے جیسا کرو. ان کی پہلوانی ختم کر دیں گے، ان کی جوان مردی صفر ہو جائے گی. یہ لوگ بولے نا نا نا، ہمیں گھبراتے ہیں. پیغمبر سے کہہ دیے آپ اپنے بھائی کو لے کے جاؤ، ہم ایسا نہیں کرنے والے. سب کو بھگا کے سارا صاف کر دیں گے، پورا شہر بیت المقدس کو، ملک شام کو ہمارا ملک ہمارے حوالے کرو. یہ گستاخی. پھر اللہ پر یقین نہیں، جبکہ کئی نعمتیں دیتے گیا. ان میں سے ایک نعمت یہاں پر ایک، وہ یہ ہے 40 برس تک کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، میٹھا کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، میٹھا کھا رہے ہیں. انسان کی فطرت میں آج بھی ہے. ایک ہی کھانا مسلسل ملتا جائے اکتاہٹ ہوتی ہے. کبھی یہ نہیں کہا انہوں نے ہم کو منو سلوان ضرورت نہیں، اب ایسا نہیں کہے. ایک کھانے کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے بڑی بیزارگی ہو رہی. پرانی زندگی کی عادتیں جو ہم ہر قسم کی سبزیاں، دالیں، پیاز، لہسن، یہ جیسے
چیزوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے حق میں دعا کیجیے۔ آپ نے دعا کی، وہ دعا کرنے کے بعد کیا ہوا اس کا ذکر ہے آج کی اس آیت میں، یہ خلاصہ تھا۔ اور وہ چیز بھی ذکر کر دو موجودہ انسانوں کو بھی، اے مسلمانوں تم بھی خالی اسلام کے نام پر اسلام کے لیے بٹا لگانے والے بنتے ہیں، عمل کچھ، کہتے کچھ، کرتے کچھ، سوچتے کچھ، کرتے کچھ، عبادتوں میں دل نہیں لگاتے۔ اب تو عادت بن گئی، یہ عادت شہریوں میں اضلاع میں نہیں، شہروں میں، شہریوں میں۔ اللہ حکم دیتا جاؤ، پھر کے دیکھو، آپ کو کوئی مقصد ہے تو جا کے نکل جاتے ہیں، آپ غور کرتے نہیں۔ شہریوں میں، صرف شہریوں میں۔ شہر کے حساب بھی چلے جائیے، 40-50 کلومیٹر آگے نکل جائیے، آپ جائزہ لو رات کے گزارنے کا، 5 نمازوں کو 2 تا 4 روز رہ کر کہیں بھی ہر جگہ کر کے آزما کے دیکھو۔ جو بندے ہیں اذان کے ساتھ موجود ہیں، اذان سے پہلے بھی موجود ہیں، نماز فجر میں اذان سے پہلے موجود ہیں۔ رات کے 3 بجے نکل کر یہ بندہ بھی طلباء کی جماعت کو لے کر جاتے ہوئے بڑے سفر میں ہر جگہ اس کے مشاہدے ایک نے کئی مرتبہ کیا ہے، ایک ہی جگہ پر نہیں، کئی جگہ پر گیا ہے، جاتے رہتا ہے، جانا پڑتا ہے۔ شاید کل بھی میں جاؤں ایک دور علاقے کو، شام تک لوٹنے کی پوری توقع بھی ہے انشاءاللہ۔ تو لہذا موجودہ دور کے جو یہودی ہیں اور جو یہودی نہیں، جو اسلام پر رہ کر اسلام پر پوری طرح قائم نہیں، ذرا غور کرو۔ اس وقت تمہارے اسلاف کو وہ نہیں ہوتے تو تم کہاں سے ہوتے؟ تم نے مجبور ہو کر کہہ دیا تھا کہ اے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک کھانے کے اوپر برداشت نہیں ہو رہی ہے، بہت بیزارگی 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 ہے۔ ہمارے ساتھ کام کرنے والوں میں اہل علم بڑے مولانا تھے، اتفاق سے اپنے گھر کا حال چال سناتے تھے، ان کی بیوی سے موافقت ہوتی نہیں تھی، کھانے کا بھی بیکاٹ کرے، قریب 20 دن کا اہتمام کرے، گھر کو تو کھانے پینے کا دیتے تھے، پیسہ تو اچھا خاصا تھا، ان کی تقدیر میں اللہ نے ایسا لکھا تھا، ان کا بیان ہے، میں کسی دن کام بھی نہ کروں تو کم سے کم 3000 روپے تو آس پاس میں آ ہی جاتے ہیں۔ یہ زمانے کے 30,000 میں 20 سال پیچھے جائیے، 20 سال پہلے 100 روپے الگ تھے، آج 100 روپے 1 روپے کے نوٹ کے برابر بھی نہیں ہیں، جو ویلو ہے اس کا۔ انہوں نے کیا کیا؟ چلو پیسے کی بنیاد پر ہوٹل میں جانا، اچھی ہوٹل میں لینا کھانا، 12-15 دن میں اکتا گئے۔ اب اپنے قسم کو کیسے توڑنا؟ اس کے بعد کوشش کرے اچھی بہترین عمدہ قسم کی ایک پیکٹ لیتے، یعنی آگے راستے فلاں سے، اس وقت اس کا نام روشن تھا، اب اس وقت روشن نہیں ہے۔ بہترین آئٹم لیتے، لے کر چلتے رہتے، کس کے بھی، آپ کا گھر دیکھا آپ کے گھر کو کھٹکا مارتے، کھلا بولتے یہ بریانی میں لایا ہوں، یہ لے لیجئے، آپ کے پاس جو بھی سالن ہے، دال وغیرہ، سادے چاول تھوڑا میرے کو دے دیجئے۔
اس کی بہت پریکٹس ہے ان کو. تو 10 سے 15 دن میں بیزار ہو گئے. وہ روز بریانی کوئی بھی نہیں کھا سکتا، اور کھایا تو صحت بھی اچھی نہیں رہتی. تو انہوں نے کہہ دیا اپنے پیغمبر سے، ایک جیسے کھانے پر منو سلوا کے اوپر طبیعت اکتا گئی. یہ نہیں ہونا کر کے نہیں بولے، اکتا گئی. اس کے ساتھ کچھ مزے چاہتے ہیں ہم. لہٰذا اے پیغمبر دعا فرمائیے. ایسے بندے ہو نا جن کے اللہ سنتی ہو، اللہ سنتا ہو. حجاج بن یوسف مشہور خلیفہ امویہ کا حاکم گزرا ہے. خلیفہ نہیں رہا، حاکم گزرا ہے. وہی بندہ تھا سب سے پہلے کرفیو نافذ کرا. عجیب اتفاق ہے یا اللہ تعالیٰ کی حکمت مرضی ہے، جس دن 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ادھر گردن کٹی، اسی وقت اسی لمحے کے وقت پر اس کی پیدائش ہوتی ہے حجاج بن یوسف کی. پوری لمبی تاریخ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ، موبائل کے اندر ماری آپ حجاج بن یوسف، مختصر تو دے دے گا. صوم و صلات کا پابندہ سب تھا، مسلمانوں کا حاکم تھا. بڑے بڑے صحابہ کو تک قتل کر ڈالا. جو بھی ذرا سا اس کی توجہ یوں نہیں کیا، برداشت نہیں کرا، قتل کرتے چلے گئے. سارے زمانے کے صحابہ تابعین تک کہتے ہیں سب کی بخشش ہوگی، تیری بخشش نہیں ہوگی، تو اتنا بڑا ظالم ہے رہی ہے. لیکن مرتے وقت چیخ چیخ کر آسمان کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، تیری رحمت بڑی وسیع ہے. زمانہ کہتا تجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن میں یقین رکھتا ہوں تیری رحمت کے پر تو مجھے معاف کرے گا. بات بتانے کی ایک ہے. اس کے زمانے میں قحط آیا، اس کے زمانے میں قحط آیا. زمانہ بولے تو صحابہ بھی ہیں، صحابہ کے اولاد تابعین ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ڈائریکٹ ان کو ملا ایک واسطے سے یا 2 واسطے سے. سبوں نے دعائیں کر لی، بار بار نماز استسقاء ہوتے گئی. نہ ابر آیا نہ بارش ہوئی. اللہ کے ایک نیک بندے نے کہا، دیکھو ایسے حالات میں کسی ایسے بندے کی تلاش کرو جو روزانہ 5 نمازوں کے ساتھ نماز عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھتا ہو، نماز عشاء کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا ہو. پابندی جس بندے کی ہے، ایسے بندے کو ڈھونڈو، تلاش کرو، دریافت کرو، اس سے دعا کرو، بارش ضرور ہو جائے گی. سب نہیں پڑھتے تھے ایسا نہیں، کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، کبھی پڑھے. سنت ہے نہ بول کر، وہ تو بہت تھے. پابندی کے ساتھ کبھی نماز عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت نہ چھوٹی ہو، نماز عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت نہ چھوٹی ہو، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. تلاش کیے نہیں ملے، بعد میں دیکھے تو وہی جس کو ظالم کہہ رہے ہیں آپ، حجاج کو، وہ بندہ تو تھا، نہ صرف فرائض پڑھتا تھا، پوری سنتوں کا پابند تھا. آج کل کے زمانے میں سنت ہم سننا بھی نہیں چاہتے، ہم کرنا بھی نہیں چاہتے. یعنی عمل جو بتا رہا ہوں، زبان سے نہیں بول رہے. اذان مسجد میں آنے کے لیے ہم اذان کے پر نہیں آتے، میری مرضی پہ آتا ہوں.
میری مرضی پہ آتا ہوں، جب دل بولے گا میں نکلتا ہوں، جماعت ملی پڑھ لیتا ہوں، میں تو میں اپنی مرضی سے نقل کر کے نکل جاتا ہوں۔ بڑی مشقت سے جو بھی آتے ہیں وہ بڑی مشقت کے ساتھ آتے ہیں۔ فرض ہو جائے جمعہ کی نماز کے بعد دیکھ لو، ہوتے ہی سب سے پہلے سب سے بڑی تعداد مسجد کے باہر قدم رکھتی ہے۔ دین کو پانے کا طریقہ مشق کرایا اللہ تعالیٰ نے نبی کو علیہ السلام کو۔ اللہ نے جو حکم دیا فرض ہے، اس فرض کو ادا کرنے کا انداز یہ ہے جو اپنے رب تک قابل قبول ہونے کے لیے پہنچنے کا ذریعہ ہے، ورنہ ہماری طاقت کے لحاظ سے ہم جو ادا کرتے ہیں اس کے اندر وہاں تک وہ قیمت والا عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے طفیل میں یہ چیزیں جو دی ہیں یہ زائد نہیں ہیں، الگ نہیں ہیں۔ آپ جو فرض ادا کر رہے ہیں اس میں وزن پیدا کر کر سفارش کے ذریعے سے بارگاہ خداوندی میں پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا تو یہ فرمایا وہ الگ نہیں ہے، وہ زیادہ نہیں ہے، وہ فرض کی تکمیل ہے۔ پورے رمضان کے مہینے رکھنے کے بعد صدقہ فطر واجب ہے۔ کیوں؟ غلطیاں بہت ہوئی ہیں، صدقہ فطر دے دو، جو غلطیاں ہوئی ہیں روزے میں وہ پورے معاف۔ وجہ یہ ہے، ورنہ آپ کے پیسے نکالنے سے کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو؟ مہربانی کر کے آپ کی عبادت میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہے، اور 5 نمازوں کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے بھی یہی ہے۔ الغرض حجاج بن یوسف کو جب اس کو پتہ چلا، ٹھیک ہے اب انہیں لے کر طریقہ تھا جو حاکم ہوتا وہی امامت کرنا، جو خلیفہ ہوتا وہی امامت کرنا، یا انہیں تو ہر جگہ نہیں آ سکتا تھا، ہر مسجد میں انہیں جس کا تعین کرے وہی نماز پڑھے گا، کوئی بھی آگے بڑھ جائے کرے نہیں، ایسا نہیں۔ اذان دینے کے لیے جس کو موقع ہے وہی اذان دے گا، دوسرا نہیں۔ اب تو پیسوں میں بیچنا ہے، پیسوں میں خریدنا ہے، چلتا کتے کی بنیاد پر چلنا ہے۔ جب نماز استسقاء اس نے پڑھائی، فوراً بارش ہوئی۔ ایک بارش میں تو خیر دور نہیں ہوتا، ہفتہ بھر بارش پڑی۔ ہم بھی روزانہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کتنے مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھائے؟ تو کہاں جا رہی دعا؟ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ خرابی ہماری غذاؤں سے شروع ہو رہی، پہلی خرابی۔ ذرہ بھی ڈاؤٹ والی چیز خون کا حصہ بننے نہیں دینا ہے، پہلی شرط۔ ایمان کے اندر، اپنے بدن کے اندر جو خون کے ذریعہ بیس بنائے ہیں، اس کے جینے کا، چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، کھانے ہضم ہونے کا، سب کا نظام، وہ خون صاف ہونا، صاف ہونا۔ الغرض اس کا ترجمہ کیے دیتے ہیں، انہوں نے کہا ایک کھانے سے ہمارا جی اکتا گیا ہے، لہٰذا اے موسیٰ دعا کیجیے نا ہمارے لیے اپنے رب سے۔ وہ جو ہزاروں کی تعداد میں دعا نہیں کر رہے تھے، ان تمام کا اللہ رب نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سن نہیں رہا تھا، سنانے کی طاقت سے محروم تھے، زبان میں اس اثر کی کمی سے محروم تھے۔ اللہ کے مقرب معصوم بندے سے رجوع ہوئے۔ عقیدہ ہے کہ ہر پیغمبر معصوم، پیدائش سے آخر تک معصوم۔ سارے عمل سے پہلے عقیدہ اصل ہے۔ انبیاء معصوم، اولیاء محفوظ، اولیاء محفوظ۔
انبیاء معصوم، اس لیے عقیدے کی کتاب چلیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ کو لکھا ملے گا معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، معصوم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ شیعہ حضرات اس درجے میں لا لیتے ہیں وہ 12 اماموں کو بھی، اس لیے معصومین وہ نام دیتے ہیں۔ معصوم انبیاء کے علیہ الصلوۃ والسلام۔ وقت مل گیا آپ کو بھی ہم پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ ان کے پاس 5 6 7 8 سال کے اندر والا بچہ امام بھی رہیں گا، نماز بھی پڑھیں گے وہ لوگ، مگر ہدایت وہ بچہ کھڑے رہ کے دیتے چلیں گا۔ کیوں؟ معصوم آدمی نماز پڑھانا ہے۔ 13 14 سال سے پہلے کے بچے معصوم ہیں، ان کے نام عمل میں ان کے عمل نہیں لکھے جا رہے ہیں ان کے عقیدے پر۔ آج بھی جو نماز پڑھتے ہیں وہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، کھڑے رہ کے بولیں گا اللہ اکبر، رکو سب اللہ اکبر، اٹھو السلام علیکم، رکو۔ ایسا کیوں؟ ارے معصوم آدمی ہونا نماز، تو پھر اس کو امام بنا کے کھڑا کرو نا۔ ارے وہ امام نہیں بن سکتا، بچہ ہے نا۔ وہ کہانیاں ہیں، چھوڑیے آپ۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، دعا کیجیے، مگر دعا میں یہ ہونا یاد دیکھیے آپ کے امتیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فراہم کر دے ہم کو۔ یہاں اس مقام تی میں ہے نا، منو سلوات مل رہا، اسی میدان کے اوپر نہیں تو پیدا کر دے ہمارے لیے زمین سے اگنے والی ساری چیزیں۔ فار ایگزامپل بول کر چند مثالیں بھی دیے۔ سبزی کے جتنے چیزیں ہیں، ترکاری سبزیاں، اس لیے عربی میں سبزی فروش کو بقال بولتے ہیں، یہی لفظ ہے، با خاف لام۔ سبزی کے جتنے چیزیں ہیں اس کی ضرورت ہے۔ کھیرا بھی ہونا ہم کو، کتنا زمانہ اور ٹیسٹ آیا اس نے ہم کو۔ کھیرے ککڑی ہونا، لہسن ہونا، پیاز ہونا، چونکہ پکوان میں ٹیسٹ کو لانے کے لیے دالوں کے قسم کی چیزیں ہونا، خاص طور پر مسور کی دال ہونا، مسور کی دال ہونا۔ یہ ہر چیز کی خوبیاں بہت سارے نوٹس ذکر کر سکتا ہوں، وہ نہیں کرتا ہوں، بس ہے جو ہے کھاتے جائیے آپ۔ یہ زیادہ مت کھائیے ہو تو کبھی کبھار اس کی زیادتی مت کیجیے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ پر دعا کر لیا آپ نے، خواب نے آ کر پوچھا کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے یہ حجت کے پر اس پر ناراضگی کا اظہار کرے، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تم جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو اس سے کئی گنا عمدہ قسم کے اچھے اور بہتر والی چیزیں بغیر محنت کے ہم دیتے چل رہے تھے، مہربانی کر کر تم ادنا چیزوں کو طلب کر رہے ہو۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تو یہاں نہیں اگائیں گے، لیکن تمہارے لیے پیغمبر نے دعا کی ہے، اس کو ختم بھی نہیں کریں گے۔ اب ایسا کرتے ہیں 40 سال تک اس میں، ابھی یہاں پر تو وہ چیزیں نہیں، اب تم کو نکلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ تو شہروں کا رخ کرنا پڑے گا، خریوں کا رخ کرنا پڑے گا، گاؤں کو جانا پڑے گا، وہ چیزیں انسان کی ضروریات کی وہیں پر اگتی ہیں، اگائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کسی بھی شہر کو چلے جاؤ، یعنی وہی تھا بیت المقدس، ملک شام وغیرہ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ،
جن جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو حاکم اعلیٰ کے حکم کے بعد مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، کر رہے ہو، وہاں مل جائیں گے، جاؤ۔ لیکن یاد رکھنا، مشقت والی زندگی میں چلتے رہو گے تمہاری نسل، اس قسم کی حرکت پر اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت و خواری کو مسلط کر دیا ہے۔ دنیا ہمیشہ نفرت کریں گی، مارتے جائیں گی، مارتے جائیں گی۔ لوگوں کے بل بوتے کے پر آج جو محفوظ ہے اسی بل بوتے پر ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ والمسکنہ، محتاجی، فقیری، سب ہوتے، بس نہیں ہوا فلاں فلاں۔ اس طرح زندگی میں وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا رہو گے۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ کیوں کی وجہ ہم تمام کو بتا رہے ہیں۔ ایسی شکلیں تم مت کرو جو کر رہے ہو۔ کیوں؟ آگے بڑھو۔ ہمارے اماں نے باوا نے تربیت نہیں دی۔ جا کے وہ پڑھ کے آ رہے، مشنری اسکول میں جا رہے، اچھی گرامر پڑھا دیتے، تے کو آدھا ننگا کر کے رکھتے ہیں، ہو جا رہے ننگا، بچے کو تو ننگی کر کے رکھتے ہیں، خالی جھانگے اس کے اوپر تھوڑا چھوٹا فراق دے کے ہو جانتے رہے۔ یہ کرے تو دنیا ملیں گی رہے۔ ارے اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کے اوپر یقین نہیں۔ دیکھے بھی بتاتے اللہ تعالیٰ، کیا کافر کو نہیں دیتے؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سے زیادہ دیتے، نافرمان کو آپ سے زیادہ دیتے، پر کتنا بھی دے تو کیا ہونے والا ہے؟ اس کو 2 روٹی کھانے کی عادت ہے تو 2 روٹی کھاتا، زیادہ کھا کے بتاؤ، 4 روز مسلسل زیادہ کھا کے بتاؤ اور جی کے بتاؤ، صحت کے ساتھ رہ کے بتا لو، زیادہ کھانا کہاں سے نکلا؟ ایک دن کے کھانے پہ دنوں تک بھی زندگی گزرتی ہے۔ یہ کیوں فکر لگی ہے سب کھا رہے میں نہیں کھا رہا ہوں؟ یہ غلط فہمیاں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ جو جتنے چیزیں آتی ہیں زندگی میں پریشانی کے، یہ صرف نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی، وہ احکام جو اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے تمہیں دیے، اللہ کی کتابوں کے ذریعے سے تمہیں دیے، ان کے طریقے سکھلائے بتلا دیے، تربیت کروا کے بتا دیے۔ عورتوں کو سونا چاندی پہننے کی اجازت ہے، اجازت ہے، اجازت الگ بات ہے۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے کہتے تھے، بیٹی نہیں، ایک گولڈن دھاگا اسی کو گھیٹیا مار کر ڈال لیا۔ اب تو گولڈن دھاگے کے اب تو تجارت بھی ہونے لگ گئی۔ سارا یورپ دنیا کا سب سے بڑا حصہ نہ سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے نہ مالا ڈالتا ہے۔ 1 گرام سونا بھی ڈال لے کے اب 1-2 کلومیٹر جا کر زندہ آ جاؤ، تعجب کی بات ہو جائے گی، کبھی بچ گیا۔ چار مہینے تک رہ کر اس کا پوری ڈیٹیل بھی معلوم کیا ہوں، تفصیلات بھی دیکھا ہوں، امریکہ وغیرہ کی۔ ایک نہیں، اس کے 4 اسٹیٹ میں جانے کا موقع ملا، ہر جگہ 10-10 12 دن ٹھہرا بھی ہوں۔ صرف آرٹیفیشل جینا ہے تو آرٹیفیشل رہنا، لیکن یہاں پر آخرت کے عنوان سے میں بیٹی نہیں، بیٹے یہ نہیں، انہیں کے لینے اور 20 واقعات۔ کیا رغبت دنیا 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 لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ عورت پن حسن کو ظاہر کرنا تو کئی طریقے ہیں نا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو تاکید کے، بیٹی شادی سے پہلے وہ تاکیداں کے جو باپ ہوتے تھے سو ایسا کرتے تھے، اب تو مائیں بھی نہیں کرتے، ان کی تاکید الگ ہی ہوتی، دنیا داری سے جڑے ہوئے۔
اتنے دن تک صبر کر، اس کے بعد پیر بازو نکال، ناک پہ دم کر کے رکھ دے، ناک پہ دم کر کے رکھ دے، زبان سے مت لا۔ کسی کے 1 سے 2 3 بیٹے گھر میں آئیں چلیں گے، سب کی اولاد ذری بڑی ہوئی، پھر اس کا نفسیات پیدا ہوتی ہے، چاہے خاندان کے بچے سے کرو غیر خاندان سے کرو، سائیکالوجی طبیعت ہے۔ اس کے بعد ایک گھر میں رہ کے بتا دو، امن و سکون گھر نہیں بھی ہے تو کرایہ سے آپ کو جانا ہی پڑے گا، جانا ہی پڑے گا۔ آسان کرو تو بھیج، میرے باپ کے اتنے بھائیاں کیوں نہیں ایک جگہ؟ کیا رشتہ ایک نہیں، خون ایک نہیں؟ ہر فیملی کو دیکھو ایک جگہ، کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ یہ سمجھا کر ہمت والی کیفیتیں پیدا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نافرمانی کرتے تھے احکام خداوندی کی، یہاں تک بھی نوبت آئی، بہت سمجھانے لگنے پر کئی امیاں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا ناحق کے، اللہ کے نبیوں کو مار ڈالا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کی سرکشی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی پوری نسل کو قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار کیا۔ جب قیامت میں آئیں گی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پورے دنیا کے چپے چپے میں اسلام پھیلے گا، جہاں چھپیں گے۔ آج بھی سنتے تو دوستی کیجیے، یہ کہہ دو کسی اسرائیلی سے، یہودی سے، اب دوستی کو آگے بڑھائیے، یہ خاص بات سنیے آپ۔ یہ انکار کرنے والے، ضد پہ رہنے والے یہودیوں ایک ایک کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ درخت کے پیچھے چھپے تو درخت سے آواز نکلے گی، یہ یہودی یہاں بیٹھا ہے، اس کو ختم کرو۔ دیوار کہے گی یہاں پر چھپا ہے، مگر ایک اشارہ دیا گیا، اس درخت کا صحیح نام نہیں معلوم ہے، یہ درخت البتہ ان کو بچائے گا۔ ایک یہودی کا انٹرویو پورا تفصیل سنا میں نے، اسی بنیاد کے اوپر ہندوستان کے اندر بھی ہزاروں کی تعداد میں وہ درخت کو اگایا گیا ہے، جو عام طور پر بڑی بڑی شاہراہوں پہ بیچ میں اگاتے ہیں، جیسے سب پھل لے آتا کرتا، پورے اسرائیل میں وغیرہ میں وہ درخت کو زیادہ، اس سے وہ ہماری جان کی حفاظت ہو سکتی ہے، یہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رسول کا انکار بھی کرتے ہیں، ان کے فرمانات کا اقرار بھی کرتے ہیں، اپنی زندگی میں احتیاط بھی برتتے ہیں۔ یہاں تک ان کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، لیکن نافرمانیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، زمانہ چلتا گیا، کئی پریشان آتے گئے، پھر حکم خداوندی کو یا اپنے گناہ کو خود گناہ کرنا، اس کے دوسرے پر الزام لگانا، اس کی جان خطرے میں ڈالنا، اس کی عزت خطرے میں ڈالنا، آج بھی ہے۔ خود گھر کا ایک فرد کہیں مل کے رہتا ہے، کوئی ایک فرد کرتا ہے، کام کرنے والی پر الزام لگا دیتے ہیں، اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت نہیں رہتی، غیب تو جاننے کی طاقت بھی نہیں، روحانیت پیدا کرنے پر کئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ الغرض اب یہاں تک ان کے بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ یہاں ختم ہو چکا، اب اگلی زندگی میں بھی چند ایک خرابیاں انہوں نے کیسا کیے، احکام خداوندی کے سامنے نافرمانی کرتے ہوئے اپنا سینہ تنا کر ٹھہر کر، غلط نظریہ، غلط تعلیم، غلط ماحول کو کیسے عام کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ توبہ کر کے معاف کرنے پر کیسا معاف کرتے ہیں، اس کی تفصیلات اگلی آیت میں چلتی رہیں گی۔